بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی ورلڈ چینل میں خوش آمدید۔ اب سب لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو پریس کریں اور بیل کے نشان پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز پر کلک کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو فوراً سے مل سکیں، اور ویڈیو کو لائک کر کے کامنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی، موت کا انتظار۔ ابھی مجھے اس راستے پر چلتے ہوئے تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ اچانک مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ کسی نے مجھ پر نہایت جارحانہ انداز میں حملہ کیا تھا اور مجھے لگنے والا دھکا اتنا شدید تھا کہ میں اچھل کر کئی فٹ دور جا گرا، جس کے نتیجے میں مجھے ماتھے پر چوٹ آ گئی۔ جوں ہی ذرا ہوش بحال ہوا، میں نے اس سمت دیکھا جہاں سے مجھ پر حملہ ہوا تھا، تو خوف کی ایک تیز لہر میرے اندر سرایت کر گئی۔ اس طرف ایک بہت بڑا اژدھا تھا جو اپنا منہ کھولے آہستہ آہستہ میری طرف آ رہا تھا۔ میں شدید خوف اور حیرت کی لپیٹ میں تھا۔ میرے خیال میں یہ تھا کہ شاید کوئی لٹیرا وغیرہ ہو جس کا ارادہ مجھے لوٹنے کا ہو، لیکن اتنے بڑے اژدھے کو دیکھ کر میری سٹی گم ہو گئی۔ میں نے اژدھے کے متعلق سنا تو بہت تھا، لیکن اتنے قریب سے دیکھنے کا اتفاق آج ہوا تھا، اور اتنا بڑا اژدھا میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ میری موت میرے بہت قریب آ گئی تھی۔ اژدھا آہستہ آہستہ میرے قریب آ رہا تھا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ اس کا شکار اس سے بچ کر کہیں نہیں جا سکے گا، اور یہ حقیقت بھی تھی، کیونکہ دیو کامت اژدھے سے بچ کر نکلنا کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ مجھے میری بدبختی اس راستے پر لے آئی تھی۔ حالانکہ جب بھی مجھے گاؤں جانا ہوتا تھا، میں مین روڈ سے ہی گاؤں گاڑی کے ذریعے جاتا تھا، لیکن آج مجھے کوئی گاڑی نہ ملی تو میں نے شارٹ کٹ اختیار کرنے کا سوچا۔ گاؤں شہر سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر تھا، اور اس لیے میں نے پیدل ہی جانے کا ارادہ کر لیا۔ اگر گاڑی کے انتظار میں کھڑا رہتا تو رات یہیں ہو جاتی۔ دراصل مجھے اپنے دوست عمر کے گاؤں جانا تھا۔ اس کا گاؤں سرسبز پہاڑی علاقے میں واقع تھا۔ قدرتی مناظر میری فطری کمزوری ہیں، اور جیسے ہی مجھے موقع ملتا میں ایسے علاقوں کو دیکھنے نکل پڑتا۔ اب بھی ایسا ہی ہوا۔ یوں ہی مجھے چند روز کی چھٹیاں ملیں تو میں عمر کے گاؤں کے لیے روانہ ہو گیا۔ عمر میرا کالج کا ساتھی تھا، اور اب ہم ایک ہی آفس میں کام کرتے تھے۔ کسی گھریلو کام کے سلسلے میں وہ پہلے ہی چھٹیوں پہ جا چکا تھا، اور میں اس کے بغیر بہت بوریت محسوس کر رہا تھا۔ میں اطلاع دیے بغیر ہی روانہ ہوا تھا، کیونکہ میرا ارادہ عمر کو سرپرائز دینے کا تھا، اور اب یہ سرپرائز مجھے مہنگا پڑ گیا تھا۔ کاش میں عمر کو اطلاع کر دیتا تو وہ مجھے ضرور لینے آ جاتا، یا کم از کم اس خطرے سے ہی آگاہ کر دیتا۔ میں نے خود کو کوستے ہوئے سوچا، لیکن اب مجھے صرف اپنی جان بچانا تھی۔ میں کونیوں کے بل آہستہ سے اٹھا۔ اژدھا میرے نزدیک آتا جا رہا تھا۔ موت اور زندگی کا درمیانی فاصلہ بہت کم تھا، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ اگر ایک بار میں اس کے ہاتھ لگ جاتا تو پھر میرا بچ نکلنا کسی صورت بھی ممکن نہیں تھا۔ میں نے آس پاس ایک نظر ڈالی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ پہاڑی علاقہ تھا، ایک طرف تو پہاڑ اور دوسری طرف گہری کھائی۔ اگر ذرا سی بھی بھول چوک ہو جاتی یا پیر پھسلتا تو وہ بات تھی۔ پہاڑ سے گرا کھجور میں اٹکا۔ اب آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگا۔ اژدھا شاید میرا ارادہ بھانپ گیا تھا۔ اس نے جو ہی اپنا غار جتنا منہ کھولا، میرے 14 طبقات روشن ہو گئے، اور اس نے اتنی دور سے پھنکارا کہ میری سٹی گم ہو گئی۔ بہرحال میں ٹھہرا نہیں بلکہ پیچھے ہٹتا رہا، کیونکہ فی الحال میرا ارادہ اس غار میں قیام کا نہیں تھا۔ جو ہی اژدھے نے تیزی سے میری طرف بڑھنے کی کوشش کی، میں نے اللہ کا نام لے کر دوڑ لگا دی۔ وہ بھی فوراً میرے پیچھے بھاگا۔ میں بہت تیز دوڑا، اتنا تو شاید ایتھلیٹ بھی نہیں دوڑتے ہوں گے۔ یہ حقیقت تھی اور ہے کہ موت جب بھی انسان کے سر پر آتی ہے تو بزدل سے بزدل انسان بھی بہادر بن جاتا ہے اور موت سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں بزدل تو نہیں تھا، لیکن اس وقت میری جو کیفیت تھی اسے میں لفظوں میں بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ پتھریلا علاقہ ہونے کی وجہ سے مجھے بھاگنے میں بے حد دشواری ہو رہی تھی، جبکہ اژدھے کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ اس کے اور میرے درمیان فاصلہ کم سے کم ہوتا جا رہا تھا، اور میرا دل سینے سے باہر آنے کو بے تاب تھا۔ میں بار بار پیچھے مڑ کر بھی دیکھ رہا تھا اور اللہ کو بھی یاد کر رہا تھا۔ اچانک اژدھا اپنی جگہ سے اچھلا اور مجھے دبوچنے کے لیے میری طرف بڑھا۔ میں نے گھبرا کر یوں ہی آگے بڑھنا چاہا، میرا پاؤں ایک پتھر پر سے پھسلا اور میں اونچائی سے نیچے لڑکتا چلا گیا۔ میری آنکھوں نے اس وقت جو منظر دیکھا اسے دیکھ کر میں شدید حیرت زدہ رہ گیا۔
میں نے دیکھا جو ہی میں نیچے گرا وہ اژدھا ایک انسان میں تبدیل ہو چکا تھا اور اس نے بھی میری طرف چھلانگ لگا دی۔ اس کے بعد مجھے کوئی ہوش نہیں رہا۔ نہ جانے کتنا وقت بیت چکا تھا، میری آنکھ اچانک ایک عجیب سی آواز سن کر کھلی۔ میں نے ذہن پر زور دیا تو مجھے سارے واقعات یاد آ گئے۔ میں نے گھبرا کر ارد گرد دیکھا اور حیران رہ گیا۔ میں اس وقت ایک بہت بڑے غار میں تھا اور مجھ سے کچھ دور آگ کا بہت بڑا الاؤ روشن تھا اور بہت سے لوگ اس کے گرد سجدے میں گرے ہوئے تھے۔ میں سمجھ گیا کہ وہ آتش پرست ہیں، وہ سب اپنی عبادت میں مگن تھے اور میری طرف کسی کی توجہ نہیں تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میں اس وقت کہاں پہ ہوں۔ میں نے سوچا کہ غار سے باہر نکل کر دیکھتا ہوں۔ تھوڑی دیر میں غار کے دہانے پر تھا، لیکن یہ دیکھ کر میرے اوزان خطا ہو گئے کہ میں جہاں کھڑا تھا اس سے نیچے ہزاروں فٹ کی گہرائی تھی اور وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں سوچ کر حیران ہو رہا تھا کہ نہ جانے وہ کون ہے جو مجھے یہاں لایا ہے اور کیسے، جبکہ یہاں آ جانے کا کوئی بھی راستہ نہیں، اور نہ جانے یہ لوگ جو آتش پرست ہیں وہ کیسے آئے ہوں گے۔ میں یہ سوچتے ہوئے جیسے ہی پلٹا اپنی جگہ پر ٹھٹک گیا۔ وہ جو کوئی بھی تھا بہت خاموشی سے میرے پیچھے آ کر کھڑا ہوا تھا، کیونکہ مجھے کسی قسم کی کوئی آہٹ محسوس نہیں ہوئی تھی۔ لمبا قد، پھیلی ہوئی ویران آنکھیں، گال اندر کو دھنسے ہوئے اور چہرے پر چھائی خباثت مجھے کچھ غلط ہونے کا احساس دلا رہی تھی۔ تم یقیناً حیران ہو رہے ہوگے کہ تم یہاں کیسے آئے اور کون تمہیں یہاں لایا۔ اس کی کھرکھراتی آواز نے مجھے جھرجھری لینے پر محسوس کر دیا۔ اس کی کھرکھراتی آواز نے مجھے جھرجھری لینے پر مجبور کر دیا۔ تم کون ہو اور مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ میں نے کچھ دیر بعد ہمت کر کے پوچھا۔ میں وہی ہوں جو اژدھے کے روپ میں تمہیں یہاں لایا۔ میرے بارے میں جلد ہی تمہیں بہت کچھ پتہ چل جائے گا۔ فی الحال تمہیں اتنا بتا دیتا ہوں کہ میرا نام زنگال ہے اور میں جنات کے قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، اور تمہیں یہاں لانے کا مقصد تمہیں پتہ چل جائے گا۔ ابھی میرے پیچھے آؤ۔ اتنا کہہ کر وہ ایک طرف کو چل پڑا۔ چاروں ناچار میں نے بھی اس کے پیچھے قدم بڑھا دیے۔ وہ مجھے لیے ایک ایسی جگہ آ گیا جہاں گھپ اندھیرا تھا۔ ہمارے وہاں قدم رکھتے ہی ایک دم سے روشنی ہو گئی اور میری آنکھوں نے جو منظر دیکھا وہ آج بھی مجھے نہیں بھولتا۔ میں نے دیکھا کہ بہت سے انسان زنجیروں میں قید تھے اور کچھ لوگ جن کے ہاتھوں میں لوہے کی گرز نما کوئی چیز تھی ان سے بڑی بے دردی سے ان لوگوں کو پیٹ رہے تھے۔ جیسے ہی گرز ان کے جسم سے ٹکراتا ان کے منہ سے نکلنے والی چیخیں نہایت ہولناک ہوتیں۔ میں وہاں ایک پل بھی مزید نہیں ٹھہر سکتا تھا۔ میں وہاں سے بھاگ کر باہر آ گیا۔ میرے کان ابھی تک سائیں سائیں کر رہے تھے اور میرا بدن ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنے حواسوں پر قابو پایا۔ اتنے میں وہ خبیث بھی میرے پیچھے آ گیا اور آتے ہی مکروہ مسکراہٹ کے ساتھ مجھ سے بولا، یہ منظر کیسا لگا تمہیں؟ یقیناً پسند نہیں آیا ہوگا۔ اب میری بات غور سے سنو۔ تمہیں یہاں ایک اہم مقصد کے تحت لایا گیا ہے اور جو کام میں تمہیں کہوں گا وہ ہر حال میں تمہیں کرنا ہوگا، ورنہ اپنا انجام ان لوگوں سے بھی برا دیکھو گے۔ اس کے لہجے کی حیوانیت نے میرے جسم میں سرد سی لہر دوڑا دی۔ اب جو کام میں تمہیں بتانے لگا ہوں اسے توجہ سے ذہن نشین کر لو۔ میں ایک جنات قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں۔ اپنے قبیلے میں نہایت ضدی اور سرکش مشہور ہوں۔ مجھے کسی پر رحم نہیں آتا۔ ہر وہ کام کرتا ہوں جو کسی کو اذیت دینے کا باعث بنتا ہو۔ ایک دن ایک عامل نے مجھے قید کر لیا اور مجھ سے اپنا ہر گندا کام کروانے لگا۔ جب میں نے اسے ہر طرح سے خوش کیا تو اس نے کہا کہ میں تمہیں ایک شرط پر آزاد کروں گا۔ اگر تم مجھے 10 معصوم بچوں کا مردہ جسم لا دو گے اور ان بچوں کو تم اپنے ہاتھوں سے قتل کرو گے۔ میں فوراً رضامند ہو گیا، کیونکہ کسی کی جان لینا میرے لیے کوئی مسئلہ ہی نہ تھا، اور میں فوراً انسانی دنیا میں آ گیا اور ایک بچے کو منتخب کر کے یوں ہی اسے مارنے کے لیے ہاتھ لگایا۔ مجھے ایک کرنٹ لگا اور میں کسی نامعلوم سی آگ میں خود کو جلتا ہوا محسوس کرنے لگا۔ جب اذیت حد سے بڑھتی تو میں واپس اس عامل کے پاس آیا اور اسے ساری صورتحال بتائی۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس بچے کی گردن میں جو تعویذ تھا اس پر نوری کلام لکھا ہوا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس بچے کی گردن میں جو تعویذ تھا اس پر نوری کلام لکھا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اسے چھوتے ہی میرے جسم میں آگ لگ گئی۔ اب میں کیا کروں؟ کیسے 10 بچوں کو قتل کر کے تمہارے پاس لاؤں؟
میں نے بے بسی سے اس عامل کو مخاطب کیا۔ ایک طریقہ ہے، اگر تم کسی انسان کو اس کام کے لیے راضی کر لو اور اسے مال و دولت کا لالچ دو تو پھر یہ کام آسانی سے ہو سکتا ہے، لیکن اگر پھر بھی کوئی راضی نہ ہوا تو، میں نے کسی خدشے کے پیش نظر کہا۔ تو عامل کچھ دیر چپ ہو گیا اور پھر بولا، تم ایک ایک کر کے 10 آدمیوں کو راضی کرو، اگر ان 10 میں سے ایک بھی راضی نہ ہوا تو جو 11واں ہوگا اسے ہم مجبور کر دیں گے اور اس پر ایسا عمل پڑیں گے کہ وہ خود بخود ہمارا غلام بن جائے گا اور جو ہم کہیں گے وہ وہی کرے گا۔ اس کے بعد میں نے کوشش شروع کر دی، لیکن ایک انسان بھی راضی نہ ہوا۔ 10 آدمیوں نے انکار کر دیا تھا۔ اب تم 11ویں آدمی ہو، تم پر ایک ایسا عمل پڑھ کر پھونکا جائے گا کہ تم خود بخود یہ کام سر انجام دو گے۔ زنگال کے ہونٹوں پر مکروہ مسکراہٹ دیکھ کر میرا دل چاہا کہ میں ابھی اسے ختم کر دوں اور اس زمین کو اس کے غلیظ وجود سے پاک کر دوں، کیونکہ وہ سب کو اژدھے کے روپ میں شکار کر کے یہاں لایا تھا۔ میرے خیال میں تمہیں سب سمجھ آ گئی ہوگی، اب میرے ساتھ آؤ۔ میں اسے انکار کرنا چاہتا تھا، لیکن پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، میں سحر زدہ سا اس کے پیچھے چلنے لگا۔ میرا دماغ میرے کنٹرول میں تھا، لیکن میرا وجود ایک اندیکھی طاقت کے زیر اثر تھا۔ میں اپنی مرضی سے سوچ تو سکتا تھا، لیکن عمل نہیں کر سکتا تھا۔ چلتے چلتے ہم ایک ایسی جگہ پر آ گئے جہاں سے آسمان صاف نظر آ رہا تھا، اور وہ جگہ ایک گول دائرے کی صورت میں تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ان پہاڑوں کو تراش کر ان کو گول دائرے کی صورت میں بنایا گیا تھا، اور ان کے درمیان ایک عجیب الخلقت آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے آگے ایک بڑا سا برتن پڑا تھا جس میں بہت سا خون اور گوشت رکھا ہوا تھا، اور اس سے بہت ہی ناگوار سی بدبو اٹھ رہی تھی جو اس جگہ کے ماحول کو بہت بوجھل سا بنا رہی تھی۔ اچانک اس آدمی نے نظر اٹھا کر ہماری طرف دیکھا تو مجھے یوں لگا جیسے اس کی آنکھیں تلوار کی مانند ہیں جو مجھے اندر تک سے کاٹ رہی ہیں۔ اس نے زنگال کی طرف دیکھا اور بولا، لے آئے تم 11ویں آدمی کو؟ جی میرے آقا، میں اسے لے آیا ہوں، اب آپ اپنا عمل شروع کیجئے۔ زنگال نے نہایت مؤدبانہ لہجے میں اس بوڑھے آدمی کو مخاطب کیا۔ اس بوڑھے آدمی نے لمبا انکارہ بھرا۔ تم اب ایسا کرو کہ جاؤ اور اس نوجوان کو یہیں چھوڑ جاؤ، جو حکم۔ یہ کہہ کر زنگال فوراً غائب ہو گیا، اور میں جو ایک شہر میں خود کو محسوس کر رہا تھا اب آزادی محسوس کرنے لگا تھا۔ وہ بوڑھا اب میری طرف متوجہ تھا اور میں آنے والے وقت سے لرزیدہ تھا۔ اچانک وہ بوڑھا اٹھا اور ایک جھٹکے سے میری طرف بڑھا۔ میں ابھی کچھ سوچ بھی نہیں پایا تھا کہ اس نے مجھے کندھوں سے تھام کر جھنجھوڑ ڈالا۔ اس کے جھنجھوڑنے سے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میری روح میرے جسم سے نکل رہی ہو۔ جوں اس کے جھنجھوڑنے کی شدت میں اضافہ ہو رہا تھا، میری اذیت میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ میں چیخنا چاہتا تھا، لیکن مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی میری روح کو کھینچ کر میرے جسم سے نکال رہا ہو۔ میری آواز تو غائب ہو چکی تھی، لیکن میرا سارا بدن پسینے سے بھیگ چکا تھا اور قطرہ قطرہ نیچے ٹپک رہا تھا۔ نہ جانے وہ کیا بڑھ رہا تھا، لیکن مجھے اپنا وجود بہت بھاری محسوس ہونے لگا تھا۔ آہستہ سے اس نے مجھے چھوڑ دیا اور میں دھڑام سے زمین پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ ہوش میں آنے کے بعد پہلا احساس مجھے یہی تھا جیسے میں کسی وزن کے نیچے دب گیا ہوں۔ جب میرا سانس گھٹنے لگا تو میں نے زور لگا کر اٹھنے کی کوشش کی، اور یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ میرے اوپر کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن پھر میرا سانس کیوں بند ہونے لگا تھا، اور وہ کیسا بوجھ تھا جو میں نے محسوس کیا تھا؟ میں نے بہت سوچا، لیکن کسی نتیجے پر نہ پہنچ پایا۔ پھر مجھے یاد آیا کہ جب اس بوڑھے نے مجھے جھنجھوڑا تھا تو اس وقت مجھے اپنا جسم بہت بھاری لگنے لگا تھا اور میں گر کر بے ہوش ہو گیا تھا، اور ہوش آنے پر پھر وہی بوجھ جسم پر محسوس ہونے لگا تھا۔ لیکن حیرت انگیز بات تو یہ ہے کہ جیسے ہی میں اٹھ کر بیٹھا تو میں بالکل نارمل تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ یہ کیا اسرار تھا، میں نہیں سمجھ پایا۔ اچانک مجھے ایک آہٹ سنائی دی۔ میں مڑ کر دیکھا تو زنگال چہرے پر صفاقی لیے مجھے دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کے سامنے آتے ہی میں خود کو ایک قیدی سا محسوس کرتا تھا۔ میرا جسم مفلوج ہو جاتا تھا اور میں وہی کرتا تھا جو وہ کہتا تھا۔ جیسے ہی اس نے مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا، میں کسی روبوٹ کی مانند اٹھتا چلا گیا۔ کچھ دور جا کر مجھے ایک تالاب نظر آیا جو پانی سے بھرا ہوا تھا۔ زنگال نے مجھے اس میں اترنے کو کہا۔ میں فوراً سے پیشتر اس میں اتر گیا، لیکن جوں ہی میں تالاب میں اترا وہ پانی خون میں تبدیل ہو گیا اور اس سے انتہائی ناگوار بو اٹھنے لگی، اور بہت سی انسانی کھوپڑیاں اس میں تیر رہی تھیں۔
میں بہت بدحواس ہو گیا اور میں اس سے نکلنا چاہتا تھا، لیکن میرا جسم میرے اختیار میں نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد جب میں مکمل طور پر خون میں لت پت ہو گیا تو زنگال کے اشارے سے باہر نکل آیا۔ اب میں تمہیں انسانی دنیا میں بھیج رہا ہوں۔ تم نے وہاں سے ہر روز ایک بچے کو قتل کر کے لانا ہے۔ اگر تم نے ہمارے حکم پر عمل نہ کیا تو تمہارا انجام بہت ہی بھیانک ہوگا۔ زنگال کی آواز مجھے کسی کنویں سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ یوں ہی میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس نے مجھے آنکھیں بند کرنے کو کہا۔ اس کی آواز پر میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ میں اس وقت اپنی دنیا میں موجود تھا اور میرے آس پاس بہت سے لوگ آ جا رہے تھے۔ اب تم ایسا کرو، کسی قریبی پارک کا رخ کرو اور وہاں سے کسی بچے کو اٹھا کر لاؤ۔ زنگال کی آواز مجھے اپنے قریب سے سنائی دی۔ میرے لیے انکار کی گنجائش کہاں تھی، میں تو مکمل ان کے رحم و کرم پر تھا۔ میں نے قریبی پارک کا رخ کیا، وہاں بہت سے بچے کھیل رہے تھے۔ اتنے میں ایک بچہ کھیلتا ہوا میرے قریب آ نکلا۔ اتنے میں زنگال کی آواز اوپری، فوراً اس بچے کو اٹھاؤ اور پارک سے باہر کسی ویران جگہ پر لے آؤ۔ میں نے اس کی بات پر عمل کرتے ہوئے جوں ہی بچے کو اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو ایک دھماکہ ہوا اور ایک سفید ریش بزرگ میرے سامنے موجود تھے۔ ان کی آنکھوں سے جلال ٹپک رہا تھا۔ انہوں نے میرے ہاتھ بڑھانے سے پہلے ہی بچے کو اٹھایا اور مجھ سے دور لے جا کر چھوڑ دیا۔ پھر گرجدار آواز میں بولے، تو باز نہیں آیا ملعون! کتنی دفعہ تجھے سمجھایا ہے کہ اپنی ان غلط حرکتوں سے باز آ جا، لیکن تو نے ہماری بات نہیں مانی۔ اب ان معصوم بچوں کے خون سے ایک بے گناہ انسان کے ہاتھ رگڑنا چاہتا ہے۔ تو سن لے، اب تیرا کھیل جلد ہی انجام کو پہنچنے والا ہے۔ پہلے ہی تجھے بہت ڈیل مل چکی ہے، لیکن وہ ہماری ہی غلطی تھی۔ اب مزید اس دھرتی کو تیرے بوجھ کی ضرورت نہیں رہی۔ اب تو انتظار کر اپنی موت کا۔ لیکن جواب میں زنگال کی آواز سنائی نہ دی۔ بھاگ گیا بزدل، کہاں تک بھاگے گا؟ تیری موت تجھے مجھ تک ضرور لائے گی۔ اتنا کہہ کر وہ بزرگ میری طرف متوجہ ہوئے اور بولے، نوجوان، تو بہت بڑی مصیبت میں پھنس گیا تھا، لیکن شکر ہے کہ مجھے بروقت پتہ چل گیا، ورنہ ساری زندگی وہ تم سے گناؤنے کام کرواتے، لیکن اب وہ تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتے۔ بزرگ نے یہ کہہ کر میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے آنکھیں بند کرنے کو کہا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں ہوا میں پرواز کر رہا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد مجھے اپنے قدموں تلے ٹھوس زمین کا احساس ہوا اور اس کے ساتھ ہی بزرگ کی آواز سنائی دی جو مجھے آنکھیں کھولنے کا کہہ رہے تھے۔ میں نے آنکھیں کھولیں اور حیران رہ گیا۔ میں اس وقت ایک نہایت حسین وادی میں موجود تھا۔ سرسبز و شاداب علاقہ، اونچے اونچے پہاڑوں سے بہتے ہوئے چشمے اور خوبصورت پھلوں سے لدے ہوئے درختوں پر پرندے شور مچا رہے تھے۔ ہر طرف پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ میں ان نظاروں میں اتنا محو ہو گیا کہ مجھے بزرگ کی موجودگی بھی خاموش ہو گئی۔ انہوں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تو میں جیسے خواب سے جاگ گیا۔ بیٹا، یہ سب کچھ بعد میں بھی دیکھتے رہنا، فی الحال ہمیں اس کمبخت عامل اور خبیث زنگال کا کچھ کرنا ہے اور اس میں مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ فی الحال تم آرام کرو، میں تمہیں بعد میں تفصیل سے آگاہ کروں گا۔ میں بزرگ سے بہت سی باتیں پوچھنا چاہتا تھا، لیکن انہوں نے مجھے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا اور مجھے لے جا کر ایک گھاس پھوس کی بنی ہوئی جھونپڑی میں داخل ہو گئے۔ اندر ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ ایک طرف کھانا رکھا ہوا تھا۔ کھانے کو دیکھ کر میری بھوک میں اضافہ ہو گیا۔ میں یہ بھول گیا تھا کہ میں نے آخری بار کب کھانا کھایا تھا، اور حیرت انگیز بات تو یہ تھی کہ مجھے بھوک کا احساس اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ بزرگ نے مجھے آرام کرنے کا کہا اور خود باہر چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی میں کھانے پر ٹوٹ پڑا۔ اتنا لذیذ کھانا میں نے زندگی میں نہیں کھایا تھا۔ کھانا کھاتے ہی مجھے نیند نے گھیر لیا۔ میں سونے کا ارادہ کر کے جوں ہی لیٹا تو میرے جسم پر ناقابل برداشت بوجھ کا اضافہ ہو گیا اور میری سانس بھی رکنے لگی۔ میں فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا۔ نیند کا تو اب سوال ہی نہیں تھا۔ میں پریشان ہو گیا۔ مجھے گلے لگا کر انہوں نے جو عمل کیا تھا اس کا اثر ابھی تک باقی تھا۔ ویسے میں بالکل ٹھیک تھا، لیکن جو ہی لیٹتا میرے اوپر ناقابل برداشت بوجھ محسوس ہونے لگتا۔
اور سانس لینے میں سخت دشواری کا سامنا ہوتا۔ میں نے سوچ لیا کہ اس سلسلے میں ان بزرگ سے ضرور بات کروں گا۔ اب اندر بیٹھنا فضول تھا، اس لیے میں باہر آ گیا اور اس حسین وادی کی سیر کرنے لگا۔ اتنا تو بہرحال میں جان چکا تھا کہ یہ انسانی دنیا ہرگز نہیں ہو سکتی، لیکن مجھے اس بات کی کوئی فکر نہیں تھی، کیونکہ بزرگ کا رویہ مجھے باور کرا رہا تھا کہ یہاں مجھے کوئی خطرہ نہیں۔ سیر کرتے کرتے میں کافی دور نکل آیا تھا اور تھکن بھی محسوس کرنے لگا تھا۔ میں نے قریبی چشمے میں نہانے کا ارادہ کیا اور اس میں کود گیا۔ اتنا ٹھنڈا اور صاف ستھرا پانی، مجھے بہت سکون محسوس ہوا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے محسوس ہونے لگا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں نے آس پاس نظر دوڑائی لیکن کوئی مجھے نظر نہ آیا۔ میں نے اپنا وہم سمجھا اور تالاب سے نکل آیا، لیکن یہ احساس بدستور موجود رہا کہ کوئی تو مجھے ضرور دیکھ رہا ہے۔ ابھی میں تھوڑی دور ہی آیا تھا کہ میں نے درخت سے ایک لڑکی کو کودتے اور ایک طرف بھاگتے دیکھا۔ وہ بھاگتے بھاگتے پیچھے مڑ کر بھی دیکھ رہا تھا، اور جیسے ہی میں اس کے پیچھے تو نہیں بھاگ رہا اب مجھے پتا چلا کہ وہ احساس غلط نہیں تھا، بلکہ یہی لڑکی مجھے دیکھ رہی تھی۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی اور میں سر جھٹک کر آگے چلنے لگا۔ ابھی تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ وہ بزرگ اچانک میرے سامنے آ گئے اور بولے، کیا بات ہے بیٹا، تم سوئے نہیں؟ جواب میں نے ساری بات بزرگ کو بتا دی کہ میرے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے جب میں سونے کے لیے لیٹتا ہوں۔ یہ سن کر وہ بزرگ کچھ دیر خاموش رہے، پھر بولے، اس کمبخت عامل نے تم پر عمل کر کے ایک بدروح کو تمہارے جسم میں داخل کر دیا تھا تاکہ تم اس کا ہر حکم مان سکو۔ اب چونکہ تم میرے پاس ہو تو وہ بدروح ہر وقت تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، اور جس وقت تم سونے کے لیے لیٹتے ہو تو وہ تمہارے جسم میں داخل ہونے کی کوشش کرتی ہے، جس کی وجہ سے تمہیں وہ بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ لیکن تم فکر نہ کرو، میں کچھ بندوبست کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر بزرگ نے منہ میں کچھ پڑھنا شروع کر دیا اور پھر مجھ پر پھونک ماری۔ جیسے ہی انہوں نے پھونک ماری، مجھے اپنے سر سے ایک بوجھ ہٹتا ہوا محسوس ہوا۔ پھر وہ بولے، وہ کمبخت زنگال اور عامل ضرور کسی سازش میں مصروف ہوں گے۔ وہ تمہیں پھر سے اپنا قیدی بنانے کے 100 جتن کریں گے، لیکن تم پریشان مت ہو، یہاں تم ہر طرح سے محفوظ ہو۔ ابھی تم آرام کرو، میں بعد میں آ کر تمہیں وہ طریقہ سمجھاؤں گا جس سے اس ناپاک عامل اور زنگال کا وجود ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر بزرگ ایک طرف چلے گئے اور میں جھونپڑی کی طرف بڑھ گیا۔ 2 دن ہو گئے تھے لیکن بزرگ کا کچھ پتہ نہیں تھا، لیکن اس دوران جب بھی میں باہر نکلتا وہ 2 آنکھیں مجھے تکتی رہتی۔ میں بہت متجسس تھا ان کے بارے میں جاننے کے لیے۔ آخر ایک دن مجھے موقع مل ہی گیا۔ ہوا یوں کہ میں تالاب کی طرف نہانے کی غرض سے جا رہا تھا کہ مجھے پاس والے درخت کے پیچھے آہٹ سی محسوس ہوئی۔ میں دانستہ اس طرف دیکھنے سے گریز کرنے لگا کیونکہ میں ذہن میں کچھ اور سوچ رہا تھا۔ میں سر جھکائے چلا جا رہا تھا، لیکن درخت کے پاس سے گزرتے ہی اچانک اپنا رخ درخت کی طرف پھیر لیا۔ مجھے اچانک اپنے سامنے پا کر وہ بھاگنا چاہتی تھی کہ میں نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف پھیر لیا۔ اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی میں ساکت رہ گیا۔ اتنا حسین چہرہ میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکے سے خوف کی جھلک تھی جو اسے مزید پرکشش بنا رہی تھی۔ وہ سہمی ہرنی کی مانند میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ نمودار ہو گئی۔ پھر اسے مزید گھبراہٹ میں مبتلا کرنے کے لیے اس کا دوسرا ہاتھ بھی پکڑ لیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا، تم ہر روز میری نگرانی کیوں کرتی ہو؟ جواباً وہ خاموش رہی اور اپنا ہاتھ چھڑوانے کے لیے کوشش کرنے لگی، لیکن میں نے اپنی گرفت مزید سخت کرتے ہوئے پوچھا، میری بات کا جواب دو ورنہ میں نہیں چھوڑوں گا۔ بتاؤ مجھے کہ تم ہر وقت میرے تعاقب میں کیوں رہتی ہو؟ میں جہاں بھی جاتا ہوں تمہاری آنکھوں کو اپنے تعاقب میں پاتا ہوں۔ بتاؤ مجھے کہ تم کون ہو، ایسا کس لیے کرتی ہو؟ جواباً اس نے مجھے گہری آنکھوں سے دیکھا اور بولی، کسی کو چوری چھپے دیکھنا گناہ تو نہیں، پھر آپ کیوں مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ وہ اپنی دلکش آواز میں بولی، گناہ تو نہیں ہے محترمہ، لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی۔ ہاں وجہ ہے، کیونکہ آپ پہلے انسان ہیں جو مجھے اچھے لگے ہیں، ورنہ آج تک کوئی انسان نہ ہماری دنیا میں آیا اور نہ میں نے دیکھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ انسان کیسے ہوتے ہیں، لیکن جب سے آپ کو دیکھا ہر وقت آپ کو دیکھنے کو دل کرتا ہے۔ میں نہیں جانتی کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، لیکن جو بھی ہے مجھے اس سے سکون ملتا ہے۔ وہ بولنے پر آئی تو بولتی چلی گئی اور میں حیران سا اسے تکے جا رہا تھا۔ کیا میں تمہارا نام جان سکتا ہوں؟ میں نے اس حسین جنزادی سے پوچھا۔ میرا نام شامتا ہے اور میں انہی بزرگ کی بیٹی ہوں جو تمہیں یہاں لائے ہیں۔ اب میں چلتی ہوں، بہت دیر ہو گئی ہے۔ میں جو اس سے بہت کچھ پوچھنا چاہتا تھا دل ہی میں رہ گیا اور وہ ہاتھ چڑھا کر بھاگ گئی۔
میں اس کے خیالوں میں گم ہو گیا۔ مجھے ان بزرگ کا بہت انتظار تھا، لیکن نہ جانے کیا بات تھی کہ وہ نہیں آ رہے تھے۔ میرا ارادہ شامتا سے پوچھنے کا تھا، لیکن وہ بھی غائب ہو گئی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میں اس مرض کا شکار ہو گیا ہوں جس کو حرف عام میں لوگ عشق کہتے ہیں۔ شامتا مجھے نظر نہیں آ رہی تھی اور میری بے چینی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس روز میں دل کی بے قراری سے گھبرا کر باہر نکل آیا۔ میرا رخ اسی چشمے کی طرف تھا جہاں شامتا سے میری ملاقات ہوئی تھی۔ میں دل ہی دل میں اس سے ملنے کی دعائیں مانگ رہا تھا، اور پھر دعا مقبولیت کا درجہ پا گئی، کیونکہ میں نے اسے درخت کے پاس شامتا کو کھڑے دیکھا جہاں ہماری پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ میں تقریباً بھاگنے کے انداز میں اس کی طرف بڑھا اور اسے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ کہاں غائب تھی تم؟ مجھے عشق کی راہ پر ڈال کر خود منہ موڑ کر چلی گئی۔ بتاؤ مجھے کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ میں تقریباً دیوانہ ہو چکا تھا۔ جواب میں اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بولی، کیا تم بھی مجھ سے محبت کرتے ہو یا میں اکیلی ہی اس آگ میں جل رہی ہوں؟ میں نے آنے کی بہت کوشش کی، لیکن میری کچھ مجبوری تھی جس کی وجہ سے میں نہیں آ سکی۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ تمہاری یہ حالت ہو جائے گی، ورنہ میں ہر حال میں آ جاتی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو موتی بن کر جھرنے لگے تھے، جسے دیکھ کر میں مزید بے چین ہو گیا۔ اچھا اب رونا بند کرو، ورنہ میرا دل بند ہو جائے گا اور میں بھی رونے لگوں گا۔ میں نے رونی شکل بنا کر کہا تو وہ کھلکھلا کر ہنس دی تو میری جان میں جان آئی۔ میں نے اس بزرگ کے بارے میں پوچھا تو وہ بولی، بابا ایک خاص عمل میں مصروف ہیں، آج شام تک وہ فارغ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ہم نے بہت ساری باتیں کی اور سارا دن ایک دوسرے کے ساتھ گزارا۔ رات میں وہ بزرگ میرے پاس آئے اور بولے، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ زنگال اور اس شامل کے ناپاک وجود سے اس دھرتی کو پاک کر دیا جائے۔ میں خاموشی سے ان کے ساتھ چل پڑا۔ انہوں نے مجھے پانی کی ایک بوتل دی اور بولے، میرے لیے انہیں ختم کرنا مشکل نہیں تھا، لیکن میں نے جو عمل کیا اس میں مجھے پتہ چلا کہ ان دونوں کی موت ایک انسان کے ہاتھوں ہوگی، اور اس عمل میں مجھے ان کو مارنے کا طریقہ بھی بتایا گیا۔ اس کے مطابق تمہیں وہاں پہنچ کر یہ پانی ان دونوں کی بے خبری میں ان پر چھڑک دینا ہے، ورنہ وہ تم پر پہلے ہی وار کر سکتے ہیں اور پھر تمہیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکے گی۔ میری نیک تمنائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ جب میں نے آس پاس نظر دوڑائی تو حیران رہ گیا۔ میں انہی پہاڑوں کے درمیان موجود تھا جہاں پہلی دفعہ زنگال مجھے لایا تھا، اور وہ بزرگ اس جگہ موجود نہیں تھے۔ شاید باتوں کے دوران انہوں نے مجھے یہاں پہنچا دیا تھا اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا تھا۔ میرے ہاتھ میں پانی کی بوتل موجود تھی۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور احاطے میں داخل ہو گیا۔ وہاں پہلے دن کی طرح ناگوار سی بو پھیلی ہوئی تھی، اور چاند کی روشنی کی وجہ سے ہر چیز واضح نظر آ رہی تھی۔ میں دبے قدموں آگے بڑھا تو میرے کانوں میں ان کی آوازیں سنائی دیں۔ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے میں ان کے بہت قریب پہنچ گیا۔ ان کی پشت میری جانب تھی، وہ دونوں اپنی باتوں میں مگن تھے۔ میں نے آہستہ سے بوتل کا ڈھکن کھولا اور جیسے ہی ان پر پانی پھینکنے کے لیے بوتل کو بلند کیا تو زنگال کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ اس نے چیخ کر عامل کو متوجہ کیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ مجھ پر کوئی وار کرتے میں بوتل کا پانی ان پر پھینک چکا تھا۔ پانی کا ان پر پڑتے ہی ان کی چیخیں آسمان کو لرزا رہی تھیں۔ آگ کے شعلے بہت بلند ہو چکے تھے اور پھر آہستہ آہستہ ان کی چیخیں معدوم ہوتی گئیں اور آخر کار بالکل ختم ہو گئیں۔ شعلوں کے ختم ہوتے ہی اتنے زور کی آندھی چلی کہ پتھر ایک جگہ سے دوسری جگہ پر گر رہے تھے، لیکن خوش قسمتی سے مجھے کوئی بھی نہیں لگا۔ 10-15 منٹ بعد آندھی تھمی اور ان کی راکھ بھی غائب ہو چکی تھی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور باہر آ گیا۔ باہر وہ شفیق بزرگ میرے منتظر تھے اور ان کے چہرے پر خوشی کے آثار تھے۔ جیسے ہی میں ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے مجھے گلے لگا لیا اور میرا شکریہ ادا کیا۔ دوسرے دن میں نے چلے جانا تھا۔ جیسے ہی صبح ہوئی میں اس چشمے کی طرف روانہ ہو گیا۔ مجھے یقین تھا کہ شامتا ضرور میری منتظر ہوگی، لیکن وہاں پہنچ کر مجھے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ شامتا وہاں موجود نہیں تھی۔ میں نے متلاشی نظروں سے ارد گرد دیکھنا شروع کر دیا، لیکن وہ مجھے کہیں نظر نہ آئی۔ اچانک کندھے پر کسی کے ہاتھ کا بوجھ محسوس ہوا تو میں فوراً پلٹا۔ میرا خیال تھا کہ وہ شامتا ہوگی، لیکن وہاں ان بزرگ کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ ان کی آنکھوں میں دکھ کی واضح لہر میں نے دیکھی۔ کچھ دیر بعد وہ بولے، بیٹا تم چلے جاؤ، جس کی تم منتظر ہو وہ تمہیں نہیں ملے گی۔ بزرگ کا اشارہ شامتا کی طرف تھا۔ میں بے چین ہو گیا اور بولا، کیوں؟ وہ کہاں گئی؟ وہ جانتی ہے کہ آج میں نے چلے جانا ہے تو کیوں نہیں آئی؟ میں نے ایک سانس میں کئی سوال کر ڈالے۔ شامتا کی شادی ہو گئی ہے اور اپنے شوہر کے ساتھ وہ یہاں سے بہت دور چلی گئی ہے۔ اب تم اسے کبھی نہیں دیکھ سکو گے، اس لیے تم خاموشی سے لوٹ جاؤ اور ہمیشہ کے لیے اسے بھول جاؤ۔
بزرگ کی بات کیا تھی، ایک دھماکہ تھی جس نے میرے وجود سے پرخچے اڑا دیے۔ میں گمسم سا ان کی طرف دیکھتا گیا۔ انہوں نے مزید بتایا، آج سے بہت سال پہلے کی بات ہے، میری ایک بہن تھی زومنا۔ وہ مجھے اپنی جان سے بھی پیاری تھی، لیکن وہ ایک آدمزادے کو دل دے بیٹھی اور اپنے قبیلے کی روایات سے انحراف کرنا چاہا تو یہاں کے قانون کے مطابق اسے اذیت کی موت مارا گیا۔ میں بہت رویا، بہت فریادیں کی، لیکن یہاں کے قانون کو توڑنا ناممکن تھا۔ اب میری بیٹی بھی وہی تاریخ دہرا رہی ہے۔ مجھے شروع سے ہی پتہ چل گیا تھا کہ وہ تم سے پیار کرنے لگی ہے، اس لیے میں نے اس کے علم میں لائے بغیر اس کی شادی طے کر دی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اب پھر زومنا کی تاریخ دہرائی جائے۔ میں بہن کو تو کھو چکا ہوں، لیکن بیٹی کو کھونا میرے بس میں نہیں ہے۔ بہت روئی ہے شامتا میرے آگے، میرے پاؤں پکڑے ایک دفعہ تم سے ملنے دوں، لیکن اگر میں ایسا کرتا تو وہ شادی کے لیے کبھی تیار نہ ہوتی۔ بیٹا، میں نے اس سے بھی معافی مانگی ہے، اور اب میں تم سے بھی معافی مانگ رہا ہوں کہ میں نے جو کیا یہاں کے رسم و رواج سے مجبور ہو کر کیا۔ میری مجبوری سمجھ کر مجھے معاف کر دینا۔ آنسو بزرگ کی آنکھوں میں جلملانے لگے تھے۔ میں چپ چاپ کچھ کہے بنا واپس لوٹ آیا۔ مجھے نہیں پتا کہ ان بزرگ نے مجھے کب میری دنیا میں پہنچایا۔ میری زبان کو چپ سی لگ گئی۔ اتنا تو میں جانتا تھا کہ الگ الگ مخلوق ہونے کی وجہ سے ہمارا ملاپ ناممکن ہے، لیکن یوں اچانک بچھڑنے کا تو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ پگلی پتہ نہیں کیسے رہ رہی ہوگی۔ میں جانتا ہوں وہ مجھے کبھی بھول نہیں پائے گی، کیونکہ جس آگ میں مجھے تمام عمر جلنا ہے وہ بھی اس کی تپش سے کیسے بچ پائے گی۔